بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی چونکہ بڑی عید جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، اور ویسے تو یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ پورا سال کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کا چاند چونکہ نظر آ گیا ہے تو اس میں یہ بڑا مبارک عمل ہے اگر آپ اسے کریں۔ اس کے تھوڑے سے فوائد جو ہیں وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں صلاۃ التسبیح کے، اور ساتھ ہی کچھ احادیث کا حوالہ بھی دیتا ہوں کہ اس کے کیا فوائد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں صلاۃ التسبیح کے بارے میں کیا فرمایا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو اس کی 10 خصوصیات نہ بتاؤں جس پر آپ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سب گناہ معاف فرما دیں گے؟ ایسے گناہ جو پہلے آپ نے کیے، ایسے گناہ جو پچھلے تھے، ایسے گناہ جو پرانے تھے، نئے تھے یا نئے ہوں گے، آپ کو بھولے ہوئے ہوں یا آپ کے گناہ وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، چھپے ہوئے ہوں، یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف فرما دے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے صلاۃ التسبیح، اس کے پڑھنے والے میں عمومی طور پر جو اس کو پڑھتا ہے وہ کبھی بھی بے مراد نہیں ہوتا، اس کے رزق میں کمی نہیں آتی، وہ کبھی بے اولاد نہیں ہوتا، اللہ کی ذات اسے بیٹوں کی نعمتوں سے نوازتی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کی نسلیں نیک و کار ہوتی ہیں۔ صلاۃ التسبیح جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے آسمان سے مدد اترتی ہے۔ صلاۃ التسبیح زمین کے خزانوں کو اپنی طرف کھنچواتا ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کے دل پر نور ہوتا ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کے اعضاء روشن ہوتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں لال۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کی 7 نسلیں اور بلکہ نسل در نسل عبادات، ذکر، سجدے اور تسبیحات کرتی ہیں، کیونکہ صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کا نور جو ہے وہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ صلاۃ التسبیح اگر توجہ دھیان سے پڑھی جائے تو یہ ایک ایسی تلوار ہے کہ اس سے جو چیز لگے گی خود بخود کٹ جائے گی، اور یہ ایسا ایک پانی ہے کہ اس کے ساتھ جو چیز لگے گی وہ خود بخود گھل جائے گی، اور اسے یوں سمجھ لیں یہ باطل کے لیے ایسی آگ ہے کہ اس کے ساتھ جو چیز لگے گی وہ خود بخود جل جائے گی۔ اس میں چاہے کوئی شیطانی چیزیں ہوں، جناتی چیزیں ہوں، یا کوئی اور مسائل ہوں، یا ایسی بیماریاں جو ختم نہ ہو رہی ہوں، ایسی مشکلات جو ختم نہ ہو رہی ہوں، ایسے مسائل جنہوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہو، اگر آپ اللہ سے گڑ گڑا کر صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد مدد مانگیں تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ملاحظہ کیجئے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ، امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ اسے ضرور پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو شیئر کریں اور دوسرے دوستوں میں پھیلائیں۔ خصوصی طور پہ یہ پورا سال پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ان 10 ایام میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔
یہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ جو ہے وہ 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اس کو آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد چھوٹی صورت پڑھنی ہے، اور کوئی بھی چھوٹی صورت آپ ملا سکتی ہیں۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ نے 10 دفعہ پھر یہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ کچھ احادیث سے یہ پورا تیسرا کلمہ ثابت ہے، اور کچھ سے جو ہے وہ صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک صرف ثابت ہے۔ بہرکیف اگر آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی سبحانک اللہ کے بعد آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے، الحمد شریف اور چھوٹی صورت ملانے کے بعد 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد تسبیح پڑھیں گے آپ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اور اسے پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ اسی تیسرے کلمے کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اسے پڑھنے کے بعد پھر آپ قیام میں جائیں گے، اور قیام میں جانے کے بعد پھر آپ نے اس کو 10 دفعہ تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے آپ 10 دفعہ اسے پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں گے۔ یہ سجدے میں پھر آپ سبحان ربی الاعلیٰ یعنی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 دفعہ جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور پھر بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر کر کے، اور پھر یہاں 10 دفعہ آپ نے جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ 10 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جانے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ ایک رکعت میں جو ہے وہ 75 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ نے اب شروع جو ہے وہ تیسرے کلمے سے کرنا ہے، یعنی 15 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 15 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر ویسے ہی آپ نے الحمد شریف اور کوئی چھوٹی صورت ملانی ہے، اس میں 10 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جائیں گے، ویسے ہی رکوع میں پھر آپ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 بار، اور پھر 10 مرتبہ جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ پھر آپ قیام کریں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ یہاں تیسرا کلمہ، پھر اسی طریقے سے آپ دوبارہ سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے میں جو ہے پھر آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ یعنی تسبیح کرنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر بیٹھ جائیں گے آپ، اور پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر سجدے میں چلے جائیں گے، اور پھر بیٹھ جائیں گے، اور التحیات جو ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ التحیات مکمل کرنے کے بعد اب پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت پھر جو ہے یہ چونکہ نوافل میں شامل ہوتی ہے صلاۃ التسبیح، تو اسے آپ تیسری دفعہ پھر سبحانک اللہ سے ہی شروع کریں گے، اور سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ 15 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اور 15 دفعہ پڑھنے کے بعد اسی روٹین میں جیسے میں نے آپ کو پہلے 2 رکعتیں کہی ہیں ویسے ہی آپ اس کو مکمل کریں گے۔ تو یہ آپ کی صلاۃ التسبیح میں ٹوٹل 75 دفعہ جو ہے وہ ہر رکعت میں 75 دفعہ، اور ٹوٹل جو ہے وہ 300 دفعہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔